الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آپ سے دریافت کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے متعلق، آپ فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں حضرت ذوالقرنین کا یہ عنوان 16ویں سپارے میں ہمارے سامنے پہلی بار آیا ہے، تو اس میں ایک آدھ نشست لگا کر چند ایک معلوماتی باتیں ہم سیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد اگلے مضامین کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ جس انداز میں قرآن حکیم نے ارشاد کیا، حضرت ذوالقرنین کا بیان بالکل ملتے جلتے سٹائل میں رسول پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور پھر بالکل ملتے جلتے انداز میں صحابہ اکرام نے بھی ارشاد فرمایا۔ میری مراد حضرت ذوالقرنین کے زندگی بھر کے تمام تر حالات یا پھر سیرت یا پھر آپ کی شان بیان نہ کی گئی۔ قرآن حکیم کا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے چند سفروں کے کچھ حالات ارشاد فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی حضرت ذوالقرنین کے سفروں کے انہی حالات کو ذرا زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیا۔ صحابہ پاک نے بھی حضرت ذوالقرنین کے سفروں ہی کے بیان کو کچھ آگے بڑھایا۔ لہٰذا گزشتہ نشست میں بھی ہم نے آپ کا ایک سفر پاک ملاحظہ کیا تھا۔ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اقوام عالم، یہ لفظ ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ اسے یوں کہیے، دنیا بھر میں جتنی اقوام بستی تھیں تب آپ نے سب کا وزٹ کیا، سب کو مشاہدے میں لایا، حتیٰ کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار قسم کی زبانیں بھی عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ جس علاقے میں جاتے اسی علاقے کی زبان میں آپ گفتگو فرماتے۔ یہ بات قرآن حکیم میں بھی ہے کہ ایک بار آپ ایسی قوم کے پاس بھی گئے جو کسی کی بات سمجھتی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری زبانیں عطا فرمائی ہوئی تھیں، تو اس لیے آپ نے پھر انہی کے لب و لہجے میں بات فرمائی، تو ان کے دماغ میں بات اتری کہ آنے والا مہمان کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ الغرض چونکہ آپ نے پوری دنیا کی سیر فرمائی، رنگ برنگے لوگ دیکھے، اقوام دیکھیں اور بہت سارے عجائب بھی دیکھے، تو ان سفروں کے بعد عجائب کو آج ہم زیر مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے روایت لانے والا ہوں حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی۔ میں نے پوری سند آپ کے سامنے اس روایت کی بیان کر دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں چونکہ پہلے بھی بیان کر چکا، بجائے اس کے کہ ایک تو پہلے ہی یہ کہانی ہے قرآن حکیم کی بیان کی ہوئی، تو پھر اس کے اندر حدیثوں کا بیان مزید تفصیل بڑھا رہا ہے، تو اب میں بھی اگر اس میں تبصرے ساتھ لگانا شروع کر دوں گا تو یہ بات بہت پھیل سی جائے گی۔ اس عنوان کو جس قدر نتائج کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد کیا، ہم اسی قدر نتائج لے کر تو پھر آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہمیں اس عنوان پر نہیں رہنا، اگلی نشست سے ممکن ہے کہ ہم کسی تیسرے عنوان کی طرف جا چکے ہوں، تو اس لیے میں اکتفا کروں گا حضرت امام جلال الدین سیوطی کے بیانات پر اور روایات پر جو آپ نے الدر المنصور میں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا فرشتوں کی دنیا میں سے ایک فرشتہ تھا جس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی۔ اس کا نام بیان کیا حضرت زرافیل۔ زرافیل اس فرشتے کا نام تھا جس کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کی دوستی تھی۔
آپ کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، سکندر دو تھے، الغرض میں سکندر کہوں یا پھر حضرت ذوالقرنین کہوں، قرآنی لفظ ذوالقرنین ہے تو یہی ہم چلیں بار بار بول لیتے ہیں۔ حضرت زرافیل فرشتہ جب بھی آپ سے ملاقات کرتا تو سلام سے ابتدا ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت ذوالقرنین نے زرافیل سے کہا کہ اسرافیل نہیں، زرافیل، وہ بولنے میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسرافیل، اسرافیل، اسرائیل وہ الگ فرشتے ہیں، یہ زرافیل فرشتے کا نام ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ زرافیل یار مجھے ایک بات تو بتا، تیری میری دوستی ہے، ایک راز بتائے گا مجھے؟ اس نے کہا کیا راز پوچھنا چاہتے ہو؟ ذوالقرنین کہنے لگے کہ کوئی ایسی شے مجھے بتاؤ کہ ہے کوئی چیز کہ جسے کھا لیا جائے یا پی لیا جائے تو عمر بہت لمبی ہو جائے، اگر کوئی ایسی شے ہے تو یار مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ اس عنوان میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے عمر زیادہ ہوگی، اللہ کا شکر زیادہ کریں گے، عبادت زیادہ کریں گے۔ میرا یہ دل میں خواہش ہوئی ہے عمر زیادہ کرنے والے کوئی ہو، جیسے ہم ہوتے تو کہتے ہے کوئی جڑی بوٹی، ہمارے دور میں یہ لفظ چلتا ہے کوئی جڑی بوٹی۔ انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا راز، کوئی ایسی شے جسے کھا پی لیا جائے تو عمر زیادہ ہو جائے، ہم زیادہ عبادت کریں گے اللہ کی اور زیادہ شکر ادا کریں گے۔ زافیل کہنے لگے یار بات ہے کہ ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اس عنوان پر۔ کئی بار حضور کی محفل میں بھی تو ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ ایک صحابی سوال کرتے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے یار تو پہلا بندہ ہے جس نے یہ پوچھا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ تو زرافیل بھی کہنے لگے کہ بھائی یار تو نے ایک کیا سوال کر دی ہے، میرے علم میں تو کوئی ایسی شے نہیں ہے، لیکن میں آسمان والوں سے پتہ چلاؤں گا، میرا آنا جانا تو ہے، فرشتہ ہوں، آسمان والوں سے پتہ چلاؤں گا، اگر کوئی شے ہوئی تو آپ کو بتا دوں گا۔ زرافیل علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، جتنا عرصہ اللہ رب العالمین نے چاہا وہاں ٹھہرے، جو معلومات اکٹھی کرنی تھی اکٹھی کی۔ تو آج جب پھر اللہ کے حکم سے زمین پر اترے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم یا ذی القرنین، وعلیکم السلام، اور یار زرافیل میں نے کیا کہا تھا تجھے، اس بات کا پھر حوالہ قائم کرتے، میں نے کیا کہا تھا یار تجھے؟ کہا جی پتہ لگا کر آیا ہوں ایک شے کا۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک تاریکی ہے، عجیب حالات ہے نا، وہ نہیں ذہن میں وہ مکمل تصویر بن پائے گی، کہیں ایک تاریکی ہے، اور وہ تاریکی مشرق کی طرف ہے، مشرق میں بھی وہاں کر کے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں کر کے ایک تاریکی ہے، تو اندھیرا، تو اس اندھیرے میں اللہ رب العالمین نے ایک چشمہ پیدا فرمایا ہے، اور اس چشمے کا جو پانی ہے کہنے کو پانی ہے، دکھنے میں وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید معلوم ہوتا ہے، کہنے کو وہ پانی ہے لیکن وہ کھانے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ تو یار مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر وہاں سے کچھ پانی پی لیا جائے نا اس چشمے سے، تو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پینے پر ہی یہ نتیجہ دے دیتا ہے کہ بندہ مرتا نہیں ہے، پھر اسے مرنے کے لیے خواہش کرنی پڑے گی، اللہ مجھے اب مار بھی دے، اب مجھے موت عطا فرما بھی دے۔ یہ جملے میں نے گزشتہ روایت میں اشارتاً آپ سے کہے تھے اور آج میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر خود نہیں بندہ مرے گا جب تک اللہ نہ چاہے گا، تو پھر چاہنا پڑے گا اللہ کے دربار سے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت ذوالقرنین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے نے قانون کے مطابق مرنا ہوتا ہے وہ تو اب کب کے مر چکے تھے، جو بندے نے ایک بار مرنا ہوتا ہے وہ تو اب کب کے مر چکے تھے۔ اگر نہیں یاد آ رہی بات تو میں حضرت علی المرتضیٰ کی نشست میں وہ جو سوال ہوا تھا تو اس کا جواب دو لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا جانتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا بڑا مخلص بندہ تھا، پھر آپ نے یہ فرمایا تھا، دو لفظوں میں کہوں، پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے قوم کو جب اسلام کی دعوت دی تو قوم نے آگے سے لڑائی کی اور لڑائی یہاں تک پہنچی کہ آپ کو شہید کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی قوم سے انتقام لینے کے لیے آپ کو دوبارہ پھر زندہ فرمایا۔ تو یہ ایک بار موت جو ہوتی ہے وہ تو ہو چکی تھی، عجیب الشان آدمی ہے یہ بھی، حضرت ذوالقرنین عجیب الشان آدمی ہے۔ اچھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر ایک اور قوم کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو وہاں پھر کچھ ایسا ہی سلسلہ ہو گیا، آپ نے قوم کو دعوت دی، قوم لڑ پڑی اور انہوں نے پھر آپ کو شہید کر دیا۔ انہیں کیا معلوم کہ پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن اس اگلی قوم نے پھر آپ کو شہید کر دیا، اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو زندگی عطا فرما دی۔ تو میں کہوں گا اوروں پر اگر موت کا قانون ایک بار چلا ہوا ہے تو آپ پر دو بار چل چکا ہے، لہذا اب اگر وہ چشمے سے پانی کے گھونٹ پی بھی لیں اور اس کے بعد پھر کہہ دیا جائے کہ نہیں مرے جی، جی رہے ہیں جی، بڑی لمبی عمر پائی جی، کوئی اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ جو قانون تھا وہ تو پورا ہو چکا تھا، بالکل جیسے حضرت ادریس علیہ السلام نے نہیں کیا تھا،
اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا چکھنا چاہتا ہوں موت کیسی ہے، اور اگلی روایت پھر آپ جانتے ہیں، موت چکھ لی، پھر جنت کا مشاہدہ وغیرہ وغیرہ. تو کہا بھئی وہ چشمہ ہے مجھے علم میں آیا ہے، اگر وہاں سے پانی پی لیا جائے تو اللہ رب العالمین موت میں پھر بندے کو مبتلا نہیں فرماتا. ارشاد فرمایا کہ ارشاد فرمایا میری مراد ہے ہمیشہ راوی نے ارشاد فرمایا، میں وقت بچانے کے لیے راوی کا نام میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے زمانے کے علماء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا یار مجھے ایک چشمے کے متعلق خبر تو بتاؤ، جانتے ہو کوئی چشمہ اس طرح کا چشمہ تو وہ مشرق کے علاقے میں ہو؟ علماء کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جانتے. علماء کی صف میں ایک نوجوان عالم تھا، تو فرمایا کہ اس نوجوان عالم نے کھڑا ہو کر کہا کہ اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ ایک بار میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت پڑھنے کو مجھے میسر ہوئی تھی. وصیت آدم علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ نہیں، ایک وصیت آپ نے تحریر فرمائی تھی، تو مجھے وہ پڑھنے کی اتفاق ہوا، تو اس میں یہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی تھی. بادشاہ مجھے یاد آ گیا، اس میں کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی تھی کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے مزید تھوڑا سا ادھر، سورج کے مطلع سے پار، ما وراء مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے مزید تھوڑا سا ذرا ادھر ایک چشمہ ہے. ہاں میں نے پڑھا تھا، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے. اس کا پانی دودھ سے سفید ہے اور شہد سے میٹھا ہے، اور جو اسے پیے گا تو وہ فوت نہیں ہوگا جب تک وہ خود موت مانگے نہ. مجھے یاد آ گیا بادشاہ، میں نے پڑھا تھا. یہ پہلے بادشاہ تھے حضرت ذوالقرنین، میں اب کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ تھے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے بھائی ذوالقرنین کی بھی کیا شان تھی. جب بادشاہ تھا تو اس وقت وہ دولت جو آپ ڈھونڈ رہے تھے ملی نا، جب ملی تو اس وقت آپ فقر کی طرف مائل ہو چکے تھے. وہ عنقریب روایت کے اندر وہ الفاظ ہم پڑھیں گے. حضور نے فرمایا کہ جب دولت نہیں ملتی تھی تو تب یہ بادشاہ تھے، دنیا کی طرف رغبت تھی، اور جب دنیا کی رغبت ٹوٹی تو اب وہ دولت ڈھیر ہو رہی ہے، آپ اٹھاتے نہیں تھے. بس یہ بڑے پرانے زمانے سے نظام کچھ ایسا ہی ہے. اس دنیا ذلیل اور حقیر کا نظام بڑے پرانے زمانے سے کچھ ایسا ہے، پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتی ہے، کنڈ کر دو تو پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ اس کا کوئی پرانا نظام چلا آ رہا ہے. تو خواہ جی مجھے یاد آ گیا ہے، حضرت ذوالقرنین اپنے اس علاقے سے، اپنے دارالخلافہ سے روانہ ہو گئے، اور سفر طے کرتے کرتے 12 سال گزر گئے. حیرت میں نہیں پڑنا چاہیے کہ 12 سال، بھائی 1600 سال تو میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو. جو آخری قول میں نے پڑھا حضرت ذوالقرنین کی عمر کے متعلق 1600 سال، اس کے بعد پھر آپ نے عمر پائی. تو اگر 1600 سالوں میں سے 12 سال سفر میں ہو گئے تو کوئی اتنے بڑے تعجب کی بات نہیں ہے. عمر کے اس زاویے کو دیکھا جائے یا مقدار کو تو 12 سال کوئی بڑی چیز نہیں بنتی ہے. 12 سال مسلسل سفر طے کیا اور آخرکار وہاں پہنچے جہاں سے آپ کا خیال تھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے. آپ نے علماء کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ سورج ادھر طلوع ہوتا ہے، روشنی ادھر ہے، تو ادھر تو اب یہ جو بیان روایات میں ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. سائنس ٹکراتی ہے تو میرا یہ عنوان نہیں ہے، سائنس کا ٹکرانا اور شے ہے. ہمارے مذہب کے اندر جو باتیں ہیں وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سائنس سے ٹکرا جاتی ہیں. سائنس نے آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہا ہوا کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا، کہا تو ہوا ہے. ڈارون کے نظریات آپ پڑھیے نا، اور بندر سے پہلے بھی یہ کچھ اور ہی ہوتا تھا، یہ کیڑے مکوڑے ہوتا تھا. تو انسان، سائنس اور اسلام کبھی ٹکرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ٹکراتا. تو سورج کی روشنیاں تو اس طرف ہے تو ادھر تو اندھیرا ہے. تو کہا کہ علماء تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس اندھیرے میں چلنا چاہے گا؟ مجھے ایک شے کی طلب ہے. علماء نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ جیسا کرنے سے اچانک کوئی ایسا سامنے آ جائے کہ پھر وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے. یہ بالکل اندیکھا سا جہان ہے. آپ ہمیں کدھر لے کر جانا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ شاید ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسے راستے پر چلیں جس راستے پر آج تک کوئی ابن آدم نہیں چلا. ذوالقرنین کہنے لگے بھائی میں تو ضرور جاؤں گا، میرا کچھ مقصد ہے، میں تو اس مقصد کو پانے کے لیے میں تو ضرور جاؤں گا. ویسے تھوڑی دیر کے لیے جانیے، ذوالقرنین بادشاہ بھی ہو، اس کا بھی ایک مقصد ہو، تو اس مقصد کو پانے کے لیے بھی 12 سال کے سفر اور اندھیروں کے سفر، مشکلات کا سامنا تو ہے نا. تو جس کسی نے بھی کبھی بھی کوئی مقام پایا ہے، خواہ وہ دنیا کا مقام ہو خواہ آخرت کا مقام ہو، میرے دوست یقین رکھنا کہ اس نے شدید محنت کی ہے اور بڑی مشکلات سے گزرا ہے اور بڑی سنگلاخ راہوں کو اس نے عبور کیا ہے اور طے کیا ہے، تو ہی اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا. مجھے آج روحانیت کا بادشاہ اور فقہ کا شہنشاہ میری مراد حضرت امام شافعی ہیں. آپ کا وہ مشہور زمانہ شعر یاد پڑ رہا ہے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا
من طلب العلا سہر اللیالی، جو چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے اونچا بنا دے تو اسے پھر چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے سر جھکایا کرے۔ جو بندہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر سر جھکانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پھر بڑا اونچا کر دیتا ہے، بڑا اونچا کر دیتا ہے، اور پھر بڑا اونچا کر دیتا ہے۔ علماء نے کہا آپ جائیے، ہم تو نہیں جا سکتے۔ آپ نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا۔ علماء نے کہا آپ کی مرضی، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے کہا اچھا میرے ساتھ نہیں چلتے تو نہ چلو، مجھے اتنا تو بتا دو کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی نظر سب سے تیز ہے؟ علماء نے کہا گھوڑے۔ فرمایا گھوڑوں میں پھر کون سا؟ مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی۔ کہا گھوڑی۔ کہا گھوڑیوں میں پھر کون سی؟ گھوڑیاں بھی کوئی وہ ہوتی ہیں، یہ لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا ملاپ نہیں ہوتا۔ کون سی گھوڑی؟ علماء نے کہا وہ گھوڑی جس کی ابھی سمجھو کہ شادی نہیں ہوئی، وہ کسی مذکر کے پاس نہیں گئی نا، اس گھوڑی کی نظر سب جانوروں سے تیز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 12 سال تو سفر میں گزرے، پھر وہاں پتہ نہیں کتنا قیام ہوا مقصد کو پانے کے لیے۔ کہا 6000 ایسی گھوڑیاں تیار کی جائیں میرے لیے۔ اب یہ لفظ چھوٹا لگ رہا کہ ملک بھر سے ڈھونڈی گئی، یعنی دنیا بھر سے ڈھونڈی گئی۔ آپ کا ملک کوئی ایک تھوڑا تھا، وہ دنیا بھر سے کتنا زمانہ لگا، 6000 گھوڑیاں آپ کے لیے تیار کی گئیں، 6000 نوجوانوں کا لشکر آپ نے تیار کیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام، جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ گزرا، وہ آپ کے وزیر تھے اور آپ کے مشیر تھے اور آپ کے علم بردار تھے۔ ذوالقرنین کے علم بردار بھی تھے، وزیر بھی تھے اور مشیر بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ 2000 گھوڑیوں کا سالار کارواں آپ نے حضرت خضر کو بنا دیا اور فرمایا کہ خضر بات یہ ہے کہ آپ ہمارے آگے آگے چلیے گا۔ وہ لشکروں کے اس وقت حصے ہوا کرتے تھے، یہ مقدمہ ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، تو یہ قلب ہے، یہ لشکر کے حصے ہوا کرتے تھے۔ تو مقدمۃ الجیش کے طور پر آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو متعین کیا، آپ آگے آگے بڑھیے، چونکہ جانتے تھے کہ نبی تھے، حضرت خضر نبی تھے، اللہ پاک نے بڑی رونقیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور بڑی دانائیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور بڑے وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ جن علوم تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے کہا ایک موقع ایسا بھی بن گیا کہ ان باتوں تک موسیٰ علیہ السلام کی رسائی بھی نہیں تھی، پھر وہ بیان کرنے پر وہ راز کھول دیے گئے، تو کھول دیے گئے۔ 2000 گھوڑیاں آپ کو پیش کر دی گئیں اور خضر علیہ السلام آگے بڑھ گئے، ذوالقرنین اپنے باقی 4000 لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ اب ترتیب کچھ ایسی طے پائی کہ جہاں خضر علیہ السلام آخرکار پہنچتے تو پھر وہاں سے پڑاؤ اٹھ کر وہ آگے جاتے تو ذوالقرنین وہاں جا کر پڑاؤ لگاتے۔ آپ ترتیب سمجھے، جس ٹھیے پر ان کا قیام ہوتا، جب وہ آگے بڑھتے تو ذوالقرنین وہاں آ کر پھر قیام کرتے، پھر وہ آگے بڑھ جاتے تو پھر ان کے اگلے مرکز پر قیام ہوتا۔ کچھ اس ترتیب سے یہ سفر آگے بڑھ رہا تھا۔ اب جو پیچھے قوم رہ گئی تھی اس کے لیے بھی آپ نے کچھ اپنے خلفاء مقرر فرمائے کہ میں جا رہا ہوں ایک لمبی مہم پر، نہ جانے مجھے کتنا عرصہ لگ جائے، 12 سال تک میرا انتظار کرنا، اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، وغیرہ پھر لوگوں کے لیے جو حالات ہوں گے اسی کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ خضر علیہ السلام تاریکی میں چلنا شروع ہو گئے، تاریکی میں بڑھتے 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 جہاں آپ پڑاؤ ڈالتے تو ادھر ہی۔ اچھا اس تاریکی پر مفسرین نے کہا کہ یہ تاریکی وہ نہیں تھی جو اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ صبح کے ٹائم سردیوں کے موسم میں لاہور جاؤ تو راستے میں دھند پڑی ہوتی ہے، وہ ہوتی سفیدی ہے لیکن کام تاریکی والا ہی کرتی ہے، وہ نظر کچھ نہیں آتا کہ وہ سامنے کیا ہے، بعض اوقات تو 5 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر نہیں آتا۔ مفسرین نے کہا کچھ اس درجے کی تاریکی تھی۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھ جاتے اور ادھر، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جس راستے میں تاریکی تھی نا، اندھیرا تھا، دھندنما اندھیرا، وہ جس راستے میں وہ چشمہ پڑتا تھا، خضر علیہ السلام تو ادھر جا رہے تھے، نبی تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی دانائی اور بصیرت تو پھر اپنی ہوتی ہے اور بصارت بھی اپنی ہوتی ہے، وہ ادھر پڑ گئے اور ذوالقرنین کسی اور راستے پر پڑ گئے۔ اب یہاں سے آ کر تھوڑا کو سفر جدا ہو گیا اور جس سر چشمے پر پہنچنا تھا خضر علیہ السلام وہاں پہنچے، پہنچ کر کے آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کر پانی پیا، جو کوئی ڈھونڈ رہا تھا اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا فرما دیا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ جب دیکھا تو پیچھے ذوالقرنین تو نہیں ہے، آپ نے جو آپ کی دانائی تھی اس کے مطابق راستہ تبدیل کیا اور مسلسل 6 دن اور 6 راتیں چلتے رہے، تو جا کر پھر حضرت ذوالقرنین سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دونوں بزرگ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کے بارے میں الفاظ یہ ہیں لا الشمس ولا القمر، جہاں نہ سورج تھا اور نہ ہی وہاں چاند تھا اور نہ ہی وہاں ستارے تھے، لشکر ٹھہرا دیا گیا،
لوگ اتر پڑے. حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک محل دیکھا. وہ پانی پینا تو میسر نہ ہوا, وہ تو کسی اور راستے میں رہ گیا. جس کی تلاش میں نکلے تھے وہ کہیں اور رہ گیا. اللہ کی بھی عجیب شان ہے. سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری, جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا. جو جس تلاش میں ہوتا ہے کبھی اس کا مقدر نہیں ہوتا, اور جس کا جو مقدر ہوتا ہے کبھی وہ اس کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے. وہ شیخ سعدی نے بھی ایک موقع پر ارشاد کیا ہے, تصوف کی دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سالوں صحبت میں رہنے والے محروم رہ جاتے ہیں, اور پل بھر کے لیے پاس سے گزرنے والا ایسی لو لگوا لیتا ہے کہ وہ تر جاتا ہے. یہ اللہ کی عطاؤں کے نظام اپنے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں ہے, اللہ کی عطائیں اپنی ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اس کا مشاہدہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی کیا جا سکتا ہے. ایک شخص آیا, اسلام قبول کیا, 3 باتوں کا حکم لیا. حضور میں کیا کروں؟ حضور نے 3 باتیں بتائیں, یہ کرنا اور یہ کرنا. اٹھا اور کہنے لگا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. 3 باتیں اسلام میں سے صرف, نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. جو پیٹھ پھیر کر وہ شخص چلا, صحابی بن کر چلا, تو حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو اسے دیکھا جا سکتا ہے. یہ آئے اور جنت لے کر وہ چلتے چلے گئے. وہ معروف ہو گیا کہ 10 مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی. وہ معروف ہو گئے, وہ ایک نشست میں 10 کو خوشخبری دی گئی, وگرنہ سینکڑوں کے حساب سے صحابہ ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. ایک محل دیکھا, حضرت ذوالقرنین نے ایک محل دیکھا. تو وہ محل کتنا بڑا تھا, کس نے بنایا تھا؟ حیرت گم ہو جائے گی. 3 میل لمبا 3 میل چوڑا. کون بنا گیا اس تاریکی میں یہ محل؟ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. یہ سارے راز ہیں جو میں بھی زندگی میں شاید پہلی بار ہی مطالعاتی نظر سے گزار رہا ہوں. یہ ہماری عمومی زندگی سے بہت ہٹ کر ہیں, اس لیے سب کچھ عجیب لگے گا. اللہ اکبر. 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا. آپ اللہ کا نام لیا, داخل ہو گئے. تو جیسے لاہور جاؤ تو چوبرجی ہے ایک جگہ کا نام, وہ اس کے 4 برج ہیں, اس لیے اسے چوبرجی کہا جاتا ہے, 4 برجی. تو محل کے بہت سارے مینار تھے. ایک مینار کے ساتھ جیسے ہم بکرا باندھتے ہیں تو ایک پرندہ باندھا ہوا تھا, اس کی چونچ میں نکیل ڈال کر اور رسی یا زنجیر کے ساتھ اسے ایک مینار کے ساتھ باندھا ہوا تھا. کیا پرندہ تھا وہ, کیا کر رہا تھا اسے, کس نے وہاں رکھا, کس مقاصد کے لیے, کچھ پتہ نہیں ہے. جتنا علی بن ابی طالب نے ارشاد کیا میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ جانے, اللہ جانے, مولا علی جانے. جو بیان کر رہے ہیں ہمیں کیا معلوم یہ کیا ماجرا تھا, وہ جانے. ہم تو زندگی میں شاید پہلی بار پڑھ لیں تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے, اور شاید یہ آخری بار. پرندے نے کہا آنے والے کون ہے تو؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں, بادشاہ. دنیا بھر کی بادشاہت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. پرندہ کہنے لگا ذوالقرنین مجھے یہ بتا کہ وہ جو اللہ نے تجھے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے تو کیا جو جسے تو پیچھے چھوڑ آیا ہے وہ کافی نہیں تھی تیرے لیے, کہ جو اب تو مزید کچھ اور تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ جو اتنی بڑی بادشاہت پیچھے چھوڑ آیا وہ کافی نہیں تھی جو تو اور اب کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ پرندہ نے کہا مجھے ایک آدھ بات تو بتا دے. ذوالقرنین نے کہا پوچھ. کہا مجھے یہ بتا کہ اینٹوں اور شیشے سے بنی ہوئی عمارتیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں یا ابھی معاملہ خیموں تک ہے؟ انسان ابھی تک اپنی اصلی بھیس میں ہے یا کسی اور کرتب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ وہ خیمے ہیں یا ابھی تک وہ شیشے اور کانچ کی بنی ہوئی عمارتیں بننے لگ گئی ہیں, زرق برق عمارتیں؟ ذوالقرنین نے کہا بننے تو لگ گئی ہیں. فرماتے ہیں کہ اس پرندے نے اپنے تھوڑے سے پر کھول لیے. وہ جو پر کھولے تو 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا نا, تو 1 میل کو جگہ بھر گئی اس کے پروں سے. کتنا کو بڑا پرندہ ہوگا آپ کو اندازہ کرنا چاہیے. جس نے پر کھولے تھوڑے سے تو 1 میل کو جگہ بھر گئی. پرندے نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کھیل کود کے آلات ہیں, ہمارے دور میں تو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ پوچھو مت. الیکٹرانک میڈیا پر ہی ہزاروں آلات ہیں ہمارے پاس کھیل کود کے. کہا یہ جو آلات ملاحی ہیں, کھیل کود کے آلات, یہ ابھی نہیں ہیں یا کہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ کہا بڑھنا تو شروع ہو گئے ہیں. اس دور میں کھیل کود کے آلات بڑھنا تو شروع ہو گئے ہیں. پرندے نے پر اپنے ذرا اور کھول دیے. ذوالقرنین کہتے ہیں کہ اب جو پر اور کھولے تو 2 میل کا علاقہ کور ہو گیا. وہ اتنا بڑا پرندہ تھا, ایک بار پر کھولے تو 1 میل کا علاقہ کور ہو گیا, اور دوسری بار جو پر کھولے تو 2 میل کا علاقہ کور ہو گیا.
اس نے تیسرا سوال کیا. تیسرا سوال یہ تھا کہ ذرا بتائیے کہ آج کل ادھر انسانوں کی دنیا میں یہ کوئی جھوٹی گواہی دی جانے لگ گئی ہے یا ابھی کام رکا ہوا ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ جھوٹیاں گواہیاں چلنا تو شروع ہو گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنا کہا کہ جھوٹی گواہیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، پرندے نے اپنے سارے پر کھول دیے. وہ سارے پر جو کھولے وہ 3 میل کا 3 میل علاقہ جو تھا وہ سارے کا سارا بھر گیا پروں سے. ذوالقرنین کہتے ہیں مجھے تو ڈر لگ گیا، یہ کیا ماجرا ہے اے میرے اللہ، میں کہاں ان تاریکیوں اندھیروں میں آ گیا ہوں، اور یہ کیا پرندہ ہے، اور یہ کیا باتیں پوچھ رہا ہے، اور یہ کیا ہے. میں خوف زدہ ہوا تو پرندہ نے کہا ڈر نہیں، 3 سوال مجھے ابھی اور کرنے ہیں، ڈر نہیں. اس نے کہا کہ پرندے نے سوال کیا کہ اے ذوالقرنین مجھے یہ بتا کہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے یا ابھی چل رہا ہے؟ کہنے لگے ابھی یہ تو چل رہا ہے، یہ شہادت اور یہ گواہی یہ چل رہی ہے، ابھی لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے. جب میں نے اتنا کہا تو پرندہ ایک بار سکڑا، جب سکڑا تو 1 میل جگہ خالی ہو گئی. وہ جو محل تھا تو اس میں 1 میل جگہ خالی ہو گئی. دوسرا سوال پرندے نے کیا کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ لوگ جنابت کا غسل اب بھی کرتے ہیں یا یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہوا ہے؟ کہا جی کرتے ہیں. پرندہ اور سکڑ گیا، یعنی 2 میل جگہ اور کھل گئی، پیچھے 1 میل کی جگہ باقی رہ گئی. اب پرندے نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں نے فرض نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے یا کہ پڑھ رہے ہیں ابھی تک؟ اس دور میں جس کنڈیشن میں بھی نماز فرض تھی، لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہوا فرض یا پڑھ رہے ہیں ابھی تک؟ کہا جی ابھی تو پڑھتے ہیں. پرندے نے اپنے سارے پر سمیٹ لیے، جتنا تھا پھر اتنے کا اتنا ہو گیا. اب یہ راز سمجھ نہ آ سکا. ان قریب ایک راز ہے جو سمجھ آئے گا، لیکن یہ راز ہمیں سمجھ نہ آ سکا. جتنا حضرت علی بیان کریں گے اتنا ہی سمجھ آئے گا، یا جتنا حضور رحمت عالم کھولیں گے اتنا ہی سمجھ آئے گا. یعنی آپ کی بادشاہت میں ایک سفر آپ کا ایسا بھی ہوا جس میں یہ ہوا. پرندے نے کہا یہ سامنے بلند جگہ ہے، آپ ذرا اس پر چڑھیے. ذوالقرنین اس پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے خوبصورت. تو وہ کھڑا ایسے ہے جیسے یوں، یعنی ہم برابر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے جیسے قدم بھر رہا ہو، جیسے قدم اٹھا رہا ہو. تو ایک نوجوان ایسے کھڑا ہے اور اس نے آسمان کی طرف ایسے منہ اٹھایا ہوا ہے. تو ذوالقرنین کہتے ہیں میں نے کہا نوجوان تو کون ہے اور یہ کیا ہے، یہ تیرا کھڑا ہونے کا سٹائل کیا ہے؟ اس نے کہا میں جو نوجوان دکھ رہا ہوں نا، میں اسرافیل علیہ السلام ہوں، فرشتہ، اور جو میری ڈیوٹی ہے کہ تو نے سور پھونکنا ہے، میں بالکل تیار کھڑا ہوں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. بولا جب تو کہے گا میں فوراً سور پھونک دوں گا. آپ نے یہ مشاہدہ بھی کیا. تو اس فرشتے نے ایک پتھر حضرت ذوالقرنین کو دیا اور کہا یہ پتھر لے جا، ابھی نہیں لیکن راز کھل جائے گا. اتنا کہا، یہ پتھر لے جا، ابھی نہیں لیکن راز کھل جائے گا، یہ راز کھولنے میں یہ پتھر تیری مدد کرے گا. آپ نے پتھر لیا. وہ 12-13 سال کا جو سفر آگے بڑھ چکا تھا، واپس آئے علماء کی جماعت کے پاس، اور آ کر کہنے لگے یار میں سفر پر گیا تو ہوں، میرا اتنا زمانہ لگ گیا ہے 25-30 سال سے بھی زیادہ، تو جو مجھے حاصل ہوا ہے وہ یہ 4 باتیں تعجب ناک ہیں. یہ 4 باتیں تعجب ناک مجھے حاصل ہوئی ہیں. پرندے کا ذکر کیا، پھر اس سور پھونکنے والے کا ذکر کیا، محل کا ذکر کیا، ان سوالات کا ذکر کیا. یہ تعجب ناک باتیں ہیں. اے علماء بتاؤ یہ کیا تھا، میں کہاں گیا تھا اور یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور یہ مجھے پتھر ملا آخر میں اس فرشتے سے. اس نے کہا راز کھل جائے گا. یہ کیا تھا راز کھل جائے گا؟ علماء نے کہا ترازو لاؤ. ترازو حاضر کیا گیا. ایک طرف اس فرشتے کا دیا ہوا پتھر ڈالا گیا اور مقابلے میں 100 پتھر ڈالے گئے. وہ جو ایک پتھر تھا وہ 100 سے وزنی نکلا. علماء نے کہا پتھر اور ڈالو، 200 پتھر ہو گئے. وہ ایک پتھر 200 سے پھر وزنی نکلا. پھر وہ پتھر 1000 ہو گئے، ایک پلڑے میں 1000 پتھر، اور اس سے بڑے بڑے پتھر. اور ایک پتھر وہی جو ادھر سے لے کر آئے تھے آپ، وہ ایک پتھر پھر وزنی ہو گیا. اور خضر علیہ السلام بڑی بے پرواہی سے پرے موج میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. ٹھیک ہے تولتے ہو تو تولو، ہمیں کیا لگے. کچھ اس انداز میں جیسے راز مجھے پتا ہے، میں بتاؤں گا نہیں جب تک مجھ سے پوچھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے لگے رہو. بڑی بے پرواہی سے آپ بیٹھے ہوئے آرام سے. ذوالقرنین نے کہا میرے بھائی خضر، میرے وزیر، یہ کیا راز ہے یار، تو ہی بتا کر. خضر علیہ السلام نے کہا میں جانتا تھا، آخر بات تیری میں ہی بتاؤں گا.
تیرا راز میں ہی کھولوں گا کہ یہ کیا تھا، سارا راز میں ہی کھولوں گا تیرا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، علماء کو علماء سے آزماتا ہے، پبلک کو پبلک سے آزماتا ہے۔ معنی یہ تھا کہ پبلک کو آزمانا ہو تو ان سے کوئی اوپر والے درجے کی پبلک ہوتی ہے، علماء کو آزمانا ہو تو ان سے ذرا اوپر والے درجے کا پھر کوئی عالم ہوتا ہے، جہاں جا کر بندے کا سر جھک جاتا ہے۔ میں جانتا تھا تو مجھے پوچھے گا ضرور۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے بھی لگ گیا پتا، اس طرح کی جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، لگتا ہے کہ راز آپ کو پتا ہے۔ کہا ہاں راز تو مجھے پتا ہے۔ کہا لاؤ ترازو ادھر۔ ترازو کے اندر پتھر ڈال دیا فرشتے کا، اور ایک مٹھی بھر آپ نے مٹی اٹھائی، خاک، اور ترازو کے اس پلڑے میں وہ جو مٹھی بھر خاک آپ نے ڈالی، ترازو جھک گیا ادھر۔ علماء چیخ پڑے، یہ کیا، ہم نے 1000 پتھر ڈالا، اس ایک کے مقابلے میں 1000 ہلکے رہے، یہ ایک بھاری رہا۔ خضر آپ نے ایک مٹھی ڈالی ہے، اور وہ مٹھی بھر مٹی جو ہے اس آسمانی پتھر سے زیادہ وزنی ہو گئی، یہ راز کیا ہے؟ جملہ سننا یار، کتنا لمبا سفر ہم نے طے کیا۔ تمام رازوں میں سے ایک راز تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر ہم نے طے کیا۔ خضر کہنے لگے ذوالقرنین اللہ نے تجھے سمجھایا، اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جب تجھے اتنا زیادہ دے دیا ہوا ہے، اب بھی تیری نظر نہیں نہ بھری ہے، یہ مٹھی بھر خاک ہے جو قبر کی مٹی کی صورت میں ہی تیری نظر بھر سکتی ہے۔ اگر اتنا اور بھی ہو جائے تیری نظر نہیں بھرے گی۔ یہ شاہان دنیا کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اگر کسی انسان کو ایک وادی بوری بھر کر کے سونے کی مل جائے تو یہ کہتا ہے اے اللہ اگر ایک کی 2 ہو جائیں تو تیرا کیا جاتا ہے، ایک اور دے دینا۔ اللہ ایک اور دے دے تو یہ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ اگر ایک اور تیسری بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ مجھے آج وہ فارسی کا ایک اور شیخ سعدی ہی کا جملہ یاد پڑ رہا ہے۔ آپ نے بھی بڑی سیر فرمائی، 30 سال آپ نے سیاحت میں گزارے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک ملک سے گزرا تو ابھی اس ملک کا بادشاہ مرا تھا، تو اس کی آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھیں، تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ مر گیا ہے لیکن اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی، راز کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا مسافر بابا دکھنے میں تو سیانہ لگتا ہے، یہ بادشاہ مر گیا ہے لیکن آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، یہ راز کیا ہے؟ ساتھی نے کہا راز یہ ہے بادشاہ تھا، مرنے کو مر گیا لیکن نظر اس کی پھر بھی نہیں بھر سکی ہے، یہ اب بھی نظریں کھولے دیکھ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے۔ تو کہا اے ذوالقرنین میں اس سے یہ راز سمجھا ہوں کہ تو بادشاہ 7 زمینوں تک کا بن گیا، لیکن بات یہ ہے یہ جو پرندہ تھا، یہ جو تاریکیاں تھیں، میں چونکہ وہ شارٹ کیا، مختصر کیا، بھاگا تیزی کے ساتھ اپنے اگلے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، پرندے سے پوچھا تھا ذوالقرنین نے اس وقت ہم ہیں کہاں؟ اس نے کہا زمین کی 7ویں تہ میں، اور اس زمین کی 7ویں تہ ہے، اس وقت ہم وہاں ہیں، اور آج تک وہاں کوئی آدم کا بیٹا نہیں آیا ہے، آنے والے آپ پہلے ہیں ذوالقرنین۔ تو زمینیں گھومی، اتنا کچھ نوازا، لیکن فرمایا کہ بس قبر کی مٹی ہے جو آنکھ بھرے گی۔ تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو علماء جن گھوڑوں پر سوار تھے ان گھوڑوں کے نیچے سے کچھ اس طرح کی آواز آئی جیسے کوئی موتی زمین پر مسلسل گریں تو چھنک سی پیدا ہوتی ہے۔ تسبیح کبھی آپ کی ٹوٹی ہو ننگے فرش پر، وہ تو بہت کم ہوتے ہیں دانے، 100 کے قریب، لیکن وہ جو آواز ہوتی ہے وہی دانے اگر زیادہ کر دو تو جو آواز زیادہ بن جائے، وہ جو ایسا شور ہوتا ہے، تو گھوڑوں کے نیچے سے کچھ ایسا شور۔ علماء نے کہا یہ ذوالقرنین یہ کیا ہے؟ کہا اٹھا لو جو بھی ہے اٹھا لو، جو اٹھائے گا وہ بھی شرمندہ ہوگا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی شرمندہ ہوگا۔ یہ عجب باتیں ہیں، اور مجھے بھی عجب ہی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ کو عجب لگ رہی ہیں تو مجھے بھی عجب ہی لگ رہی ہیں۔ جس نے مٹھی بھرنی تھی مٹھی بھری، 2 بھرنی تھی 2 بھری، مٹھیاں بھر کر جب سفر سے واپس پلٹے دیکھا وہ زبرجد موتی تھے۔ تو جنہوں نے کم اٹھائے تھے انہیں شرمندگی ہوئی، اوہو کچھ زیادہ ہی اٹھا لیتے تو اچھا تھا، اور جنہوں نے نہیں اٹھائے تھے انہیں اب احساس ہوا موجیں تو یہ لے گئے ہیں، دولت ساری تو یہ اکٹھی کر گئے ہیں، ہم بھی 2-4 مٹھیاں بھاری لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان پر پہنچ کر کے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہی زبرجد موتی ذوالقرنین اس زمانے میں پا لیتے جب انہیں دنیا کی رغبت تھی تو ایک موتی بھی چھوڑ کر نہ آتے، سارے کے سارے ہی سمیٹ کر لے آتے۔ رسول اللہ علیہ السلام جیسے اس واقعہ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تبھی تو یہ روایت آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اگر میرا بھائی ذوالقرنین اس زمانے میں یہ موتی پاتا نا جب رغبت تھی تو شاید ایک بھی نہ چھوڑتا، سارے لے آتا۔ جب رغبت تھی تب موتی ملے نہیں، جب ملے تو اب رغبت نہیں تھی، جب ملے تو اب رغبت نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا. یہ ایک سفر ہے جسے میں نے پھر بھی تھوڑا سا تراش خراش کر کے تو آپ کے سامنے رکھا. ایک اور سفر کی داستان مختصر ہم دیکھنے کے بعد آگے بڑھ جائیں گے. ذوالقرنین سفر طے کرتے کرتے ایک پہاڑ پر پہنچے, اور یہ صرف کہانی نہیں ہے وہ جو آپ بچپن میں پڑھتے رہے. ایک کو کاف ہوتا ہے جو ایک جہاں تلسمیات ہوتے ہیں تو وہاں پریاں رہتی ہیں. پریاں رہتی ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا, لیکن یہ بات قاف ایک پہاڑ ہے جسے ہم کوہ کاف کہتے ہیں. کوہ کا معنی پہاڑ, قاف کا معنی قاف, تو کوہ قاف یہ ایک پہاڑ ہے. صحیح. حضرت ذوالقرنین, اور اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوہ کاف پر پہنچے تو وہاں آپ کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. سفروں میں ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی تو پہاڑوں پر معمور اس فرشتے نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے, جہاں تو آیا ہے اس سے پہلے یہاں آج تک کوئی آدم کا بیٹا نہیں آیا ہے. ایک آپ ادھر گئے تھے وہ زمین کی 7ویں تہ میں, اور ایک کوئی قاف تھا جہاں کبھی کوئی آدم کا بیٹا نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے پھر کوئی پریاں شریاں ہی رہتی ہوں یا جنات وغیرہ, اللہ بہتر جاننے والا ہے, میں کیوں رائے قائم کروں. تو آج تک کوئی بندہ یہاں آیا نہیں ہے. ذوالقرنین نے ان سے سوال کیا کہ اے پہاڑوں کے فرشتے, مجھے اتنا تو بتا کہ اگر میں چاہوں کہ اللہ کے دربار میں نجات پا جاؤں تو مجھے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کا یقین کامل ہو جائے اللہ کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نجات عطا فرمانے والا ہے. بادشاہت تھی نا, اب بادشاہت سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وہ فقر کی طرف مائل فرما رہا ہے. اگر یقین مل جائے تو اللہ تجھے نجات دے گا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ مجھے یقین کامل کی دولت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین نے فوراً دعا قبول فرمائی. حضرت علی نے یہی تو فرمایا تھا کہ ایسا اخلاص مند بندہ تھا, ادھر سوال کرتا ادھر اللہ عطا فرما دیتا. ایسا اخلاص مند بندہ تھا یہ. یقین کی دولت عطا ہوئی. وہ پہاڑوں کا فرشتہ کہنے لگا ان قریب ایسا ہونے والا ہے ذوالقرنین, تو سفر کرتے کرتے جا رہا ہے نا آگے, ان قریب ایک قوم آنے والی ہے جس قوم کی خاطر تجھے ایک دیوار بنانی پڑے گی. اور اس دیوار کا حوالہ قرآن حکیم نے ارشاد کیا, ان قریب ایک دیوار بنانی پڑے گی. دیوار بن بھی جائے گی, لیکن یاد رکھنا یہ مت سوچنا کہ یہ دیوار میں نے اپنی قوت سے بنائی ہے, اپنی دانائی سے بنائی ہے. یقین مل گیا نا, یہی کہنا جو ہوا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے, اپنی طرف منسوب مت کرنا. اس فرشتے نے یہ نصیحت لگائی. اور پھر وہ جتنی مرضی مضبوط دیوار ہوگی ان قریب اللہ اس دیوار پر ایک ایسی مخلوق مسلط فرمائے گا جو تیری دیوار کو ساری کی ساری کو کھا جائے گی. اشارہ یاجوج ماجوج قوم کی طرف تھا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پہاڑ کون سا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں, یہ پہاڑ کون سا ہے؟ فرشتے نے کہا نام اس کا قاف ہے, لیکن تمام پہاڑ جو دنیا بھر کے پہاڑ ہیں نا, یہ پہاڑ جو ہے وہ دنیا بھر کے پہاڑوں کا مرکز ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ زمین کو ہلانا چاہتا ہے نا, یہ جو زلزلے آتے ہیں, تو جب اللہ زمین میں زلزلہ قائم کرنا چاہتا ہے اور نہیں, اللہ اسی پہاڑ کو ہلاتا ہے. یہ پہاڑ بس تھوڑا سا ہلتا ہے تو وہ زلزلے آ جاتے ہیں. یہ پہاڑ ہے, یعنی جس پہاڑ سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں, تو ذوالقرنین نے اس پہاڑ تک کا سفر بھی کیا. اللہ حکم دیتا ہے یہ تھوڑا سا مڈ سے نیچے سے اصل سے جڑ سے تھوڑا سا ویسے ہل جاتا ہے تو روئے زمین پر جہاں اللہ چاہتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے. تو زلزلے بپا کرنے کے لیے یہ پہاڑ ہے. اس فرشتے نے ایک انگوروں کا گچھا دیا, وہ کہا کہ یہ انگوروں کا گچھا لے لیجئے, آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دانہ ہی کافی ہوگا. ایک دانہ کھاؤ گے پیٹ بھر جائے گا, ایک دانہ کھاؤ گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن یہ گچھا ایسا ہے کہ جو ہی دانہ توڑو گے اللہ تعالیٰ وہاں ایک اور دانہ پیدا فرما دے گا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے جتنی قومیں گھومی میرے علم میں 4 آئیں, جو بڑی بڑی خطرناک اقوام آپ کی نظر سے گزری میرے مشاہدے میں 4 آئیں. ایک کا نام منسک, ایک قوم کا نام ناسک, ایک قوم کا نام تاویل, اور ایک قوم کا نام راہیل بیان کیا گیا. اگرچہ ایک روایت کے اندر میں نے 11 اقوام کے حوالے پڑھے کہ 11 کے قریب بڑی بڑی اقوام تھی, خطرناک اقوام جن تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے. تو 11 کے قریب اقوام ہیں جن کو آپ نے مشاہداتی اور مطالعاتی اور سیاحت کی نظر سے گزارنے کا اہتمام کیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک سفر کی حالت میرے پاس بھی محفوظ ہے. یہ جو ملکہ سبا تھی بلقیس, حضرت ذوالقرنین سفر طے کرتے کرتے ملکہ بلقیس کے علاقے میں بھی گئے تھے. جب اس کے علاقے میں پہنچے تو مسکینوں کے بھیس میں, بھیس آپ نے بدلا, جیسے میں مسافر ہوتا ہوں, مسکین ہوتا ہوں, غریب ہوتا ہوں,
اور ملکہ بلقیس کو پتہ تھا کہ آنے والا ذوالقرنین ہے. اس نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ ذوالقرنین کی 2 تصویریں بنا کر لاؤ. کیمرے نہیں تھے. 2 تصویریں بنا کر لاؤ. ایک تصویر وہ جس میں یہ مسکینی کے بھیس میں ہو، اور اس کی ایک تصویر وہ جس میں یہ شاہی لباس میں ملبوس ہو. یہ دونوں تصویریں بنا کر لاؤ. ادھر ایلچی تصویریں لے کر آیا، اور ادھر ملکہ بلقیس نے اپنے ملک کے تمام جو ارد گرد کے علاقے بنتے تھے غریب لوگوں کی دعوت کر دی، کھانا شانا کھلایا. سب لوگ آئے، ذوالقرنین بھی آ گئے، اور افلاس اور مسکنت کے لباس اور بھیس میں آپ بھی آ گئے. ملکہ بلقیس نے تصویریں سامنے رکھیں اور کھانا کھلانے کے بعد کہا چلو بھائی جاؤ. ایک ایک کر کے مسکین اور غریب نکلتے رہے. تو تصویروں سے آپ میچ کرتی رہی. اب کوئی بندہ تصویروں کے مطابق نہیں. سارے مسکین نکل گئے تو پیچھے ذوالقرنین رہ گئے. وہ جانے لگے تو ملکہ نے کہا رک جاؤ، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا کہ سارے مسکین چلے گئے تو مجھے کیوں نہیں جانے کی اجازت؟ کہا آپ کو رکنا ہوگا. کہا رک جاتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پوری روئے زمین کو فتح کر رہے ہو. آج آپ میرے ملک میں آئے ہو اور مسکینی کے بھیس میں ہو. 2 میں سے ایک بات، یا تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، یا مجھے امان لکھ دو کہ میرا ملک آپ کے زیر سلطنت نہیں ہوگا. 2 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا ادھر رہنا پڑے گا. میرے ملک میں ہو، آپ اکیلے ہو، کیا ہے میرے ملک میں ہو، یا لکھ کر دے دو کہ ملکہ بلقیس کے ملک پر میری حکومت نہیں ہے، اور یا پھر میں چھوڑوں گی تو نہیں. روایت کے الفاظ امام مجاہد نے جو نقل فرمائے، حضرت ذوالقرنین نے لکھ کر دے دیا کہ ٹھیک ہے، جہاں اللہ نے ساری دنیا کی تاجوری عطا فرما دی ہے، ملکہ بلقیس تیرا ملک نہیں تو نہ صحیح، یہ لے میں لکھ کر دے دیتا ہوں. ایک آپ کا یہ سفر بھی ائمہ تاریخ نے نقل فرمایا ہے. بھائی سب سے جاندار چیز میں اب آپ کو کہنے میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی. کم از کم یہ تو تاریخ تھی جو سمجھوں سے باہر تھی، سمجھوں سے ماورا تھی، بالکل اچنبے کی باتیں تھیں، کبھی نہیں سنی تھیں. کچھ ایسا تھا تو کچھ ایسا مجھے میسر ہوا کہ جاتے جاتے ہم کچھ تو اپنے دل کو ذرا درد مند سا بنا لیں. کچھ ایسا مجھے میسر ہوا، جاتے جاتے کچھ ایسا تو پڑھ لیں جس سے روح ذرا تازہ سی ہو جائے. آپ کے سفروں میں سے ایک سفر یہ بھی نقل کیا گیا. اگر اس سفر کو پڑھنا ہو تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن ابی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مطالعہ کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سفر طے کرتے کرتے ایک قوم کے پاس سے گزرے، جس قوم کے اندر 3 باتیں آپ نے دیکھیں. اس قوم کا قبرستان لوگوں کے گھروں کے سامنے تھا. جس گھر سے نکلو آگے قبرستان، جس گھر سے نکلو آگے قبرستان، جس گھر سے نکلو آگے قبرستان. آپ تصویر بنانے کے لیے سمجھ لیں کہ جیسے اردا گرد لوگوں کے گھر ہوں تو درمیان میں قبرستان ہو. آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے بھی گزرے، اردا گرد لوگوں کے گھر، درمیان میں قبرستان. اور دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ ان سب لوگوں کے کپڑوں کا رنگ ایک ہے. اور تیسری چیز آپ نے دیکھی کہ وہ جتنی بھی قوم تھی اس میں سارے کے سارے مرد ہی تھے، کوئی عورت نظر نہ آئی، نہ گھروں میں نہ باہر. بڑے تعجب میں ہوئے کہ یہ کیا راز ہے. گھروں کے سامنے قبرستان، سب لوگوں کے کپڑے ایک رنگ کے، اور پوری قوم میں کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے، سارے مرد ہیں. یہ کیا راز ہے؟ ایک بندے سے پوچھا اسی قوم میں سے، وہ یار یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیسی بستی ہے، ہر گھر کے سامنے قبرستان، ہر گھر کے سامنے یہ کیا یار ہے، یہ راز ہے. بس یار جملہ سن جانا. اس بندے نے کہا کہ ہم نے اپنا قبرستان اپنے گھروں کے سامنے بنایا ہوا ہے تاکہ جب بھی گھر میں آئیں یا جائیں ہمیں نصیحت حاصل ہوتی رہے، ہم ڈرتے رہیں کہ ہمارا گھر یہ نہیں ہے، اصل میں ہمارا گھر یہ ہے. یہ ہم سب سیانوں نے مل کر ایسا کیا، ہماری بستی والوں نے مل کر ایسا کیا ہے کہ آتے ہوئے بھی قبر نظر آئے، جاتے ہوئے بھی قبر نظر آئے. رسول پاک علیہ السلام نے بھی چلو اگرچہ یہ تو نہیں فرمایا کہ قبرستان گھروں کے سامنے بنا لو، لیکن اتنا تو ضرور فرمایا ہے کہ جس بندے کو قبر یاد رہتی ہے نا، سمجھو کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہوا اسلام کے لیے، اس کا شرح صدر ہو گیا ہے جس بندے کو اپنی قبر یاد رہتی ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے قبر یاد رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، آیا جایا کرو، قبرستانوں میں آیا جایا کرو. پوچھا اچھا پھر یہ سب کے کپڑے ایک رنگ کے، یہ کیا راز ہے؟ کہا ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی بڑا نہیں ہے، تو ہم نے سب نے ایک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے. اگر کپڑے ہوتے رنگ برنگ کے تو کوئی رنگ زیادہ سونا لگتا ہے، کسی میں ڈیزائن زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لا سکے میرے اس سے اچھے ہیں تو وہ ذرا اپنے آپ کو ذرا بڑا نہ سمجھے. ہم سب سمجھتے ہیں ہم سے کوئی بھی بڑا نہیں، سارے کے سارے چھوٹے ہی چھوٹے ہیں. ہم نے کپڑوں کا اس لیے سب نے ایک رنگ رکھا ہوا ہے
اور تیسری بات دور حاضر میں جلدی سمجھ آ جائے گی. کہا یہ عورتیں نہ ہونے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا دل کی بربادی کرنے کے لیے سب سے پہلے عورتیں ہی تو ہیں. یہ عورتیں ہی تو بندوں کو برباد کرتی ہیں. اچھے بھیس میں ہو تو نہیں، غلط بھیس میں ہو تو. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ عورتیں ہی تو انسانوں کو برباد کرتی ہیں. اگر میرا جملہ بھی وزنی لگا تو آؤ میں اس سے بھی ہیوی جملہ کہہ دوں گا جو رسول اللہ علیہ السلام کا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، ملاقات ہوگی ادھر، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بات میں محسوس کر رہا ہوں. کیا لوگوں تمہارے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ عورت سے ہے. اپنے کاروبار دیکھ لو، اپنی منڈیاں دیکھ لو، اپنے آفیسز دیکھ لو، اپنے جہازوں کو دیکھ لو، اپنے ہاسپٹلز کو دیکھ لو. کہاں ہے جہاں عورت کچھ غلط سے لباس میں آپ کو نظر نہ آ جائے، کسی نہ کسی غلط انداز میں آپ کو نظر نہ آ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا پھر عورتیں ہیں کہاں؟ کہا عورتوں کے لیے ہم نے ایک الگ بستی بنائی ہوئی ہے. ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے عورتوں کی ایک الگ بستی بنائی ہوتی ہے. جب ہم خاوندوں میں سے کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ چکر لگا کر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار ہوتے ہیں، ہمارا قبرستان ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں ذرا درویشی کی زندگی گزر جائے. ہم نے خواتین کو بھی ذرا وہ الگ سے رکھا ہوا ہے. بھئی یہ اس دور کی کہانی ہے. مت سمجھنا کہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ سب میں مل کر رہو اور پھر بھی اپنے خدا کو نہ بھولو. یہ اسلام ہے. سب میں مل کر رہو، باپ کے ساتھ بھی رہو، ماں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. آؤ جاؤ، کماؤ، کھاؤ پیو، دو لو، سب کچھ کرو، لیکن جس نے یہ سب کچھ دیا اسے نہ بھولو. بس ہمارے اسلام نے کچھ ایسا کہا. تو کہا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم نے ایک قریب ہی بستی بنائی ہوئی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی کے لیے وقف کر سکیں. آپ کو بڑا اچھا لگا. آپ نے کہا بڑے اچھے لگے ہوئے، بڑے اچھے لگے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ وہ کہا تو ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ یہ آنے والا کون ہے؟ کہا میں دے سکتا ہوں، بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا جا، تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی یہ جو درویش ملنگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بادشاہوں کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہا جا، تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. وہ کہا میں کہہ رہا ہوں مانگو، زمین بھر کی بادشاہت میری ہے، مانگو. اس نے قوم میں سے ایک بندہ بولا تو اس نے چپ کرا دیا. کہا اچھا پھر ایسا کر، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے وہ دے دے جو میری تقدیر میں ہے ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ یہ میں نے اسے نہیں دینا، وہ دے نا پھر مجھے. اور مجھے یہ دے کہ جو میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اسے نکال دے. یہ دے مجھے. جو تقدیر میں نہیں ہے وہ دے، جو ہے اسے نکال دے. دے یہ چیز. ذوالقرنین چپ کر گئے. کہا کہ یہ چیز میں عطا نہیں کر سکتا ہوں. خاموش ہو گئے. کہا اچھا میں جا رہا ہوں، کوئی نصیحت ہی کرو. بڑے اچھے لوگوں، کوئی نصیحت ہی کرو، میں جا رہا ہوں، باتیں اچھی لگی ہیں تمہاری، ماحول اچھا لگا ہے، جاتے تھے کوئی نصیحت ہی کر دو. میں نے کہا نا کہ اللہ ہر ایک سے اوپر کسی اور کو رکھتا ہے. یہ بادشاہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہماری دال نہیں گلی کسی کے سامنے، میں ذوالقرنین کی بات نہیں کرتا، ادھر کی بات کرتا ہوں، تو جس کے سامنے تھوڑی دیر پہلے یہ ٹیکا جما رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوتے ہیں. بابا جی کچھ عطا ہی کر دو، نوازش کر دو، کچھ دعا ہو جائے. کم از کم اتنا کہتے ہیں اچھا حضور دعا ہی کرنا، پھر کم از کم اتنا ضرور کہتے ہیں. کہا اچھے لگے ہو، کوئی نصیحت ہی کر دو. کہا نصیحت یہ ہے کہ نصیحت بھی عجیب و غریب. نصیحت یہ ہے کہ کام کی بات کسی نادان کو نہ کہنا. جو بندہ کام کی بات کسی نادان کے حوالے کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کھانا پکا کر تو کسی پتھر کے سامنے رکھ دیا ہو. کام کی بات کبھی نادان سے نہ کہنا، مانا یہ تھا کہ ضائع ہو جائے گی. اور فرمایا کہ ہے جملہ آخری لیکن اس پر میں رکا ہوں، پڑھتے ہوئے بھی رکا ہوں اور اب پھر رکوں گا. کہ کام کی بات نادان سے نہ کہنا، اور جو عقل مند ہے اگر وہی کام کی بات اسے کہے گا تو بھلا کیسے ہوگا؟ جیسے ملائم چٹان کو تو تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تیری بات کا اثر قبول نہیں کرے گا. جیسے ملائم چٹان کو تو تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تیرا اثر قبول نہیں کرے گا.
جس کی عقل اللہ نے زیادہ بنائی ہے نا وہ کچھ ایسا ہوگا. میں نے مذہبی دنیا میں یہ تجربہ دیکھا. ہمیشہ مجھے ایسے لوگ زیادہ کامیاب میسر ہوئے جو نہ نادان تھے اور نہ زیادہ عقل والے تھے، نہ بہت غریب تھے، نہ بہت مالدار تھے. جو درمیان کے ہوتے نا، درمیان کے لوگ، میں نے دیکھا کہ زیادہ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ زیادہ استفادہ مذہب کا انہیں ہوا. میرے 2-4 لفظوں سے جو میرا مشاہدہ ہے. اور میں نے ان لوگوں کو جن کی عقل ذرا تیز ہوتی ہے، جو 16 سال کالجوں میں چکر لگا لیتے ہیں اور ایم اے فل وغیرہ کر لیتے ہیں، تو میں نے یہ صاف بات میں نے پائی. کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے صاف پایا انہیں مذہب کی بات جلدی ہضم نہ ہوئی. وہ رسول اللہ کی باتوں کے سامنے چونو چرا کرتے رہے، پھر ایسے تو پھر ایسے تو پھر ایسے تو پھر ایسے. یہ ذوالقرنین کو نصیحت ہے، جس کی عقل کچھ زیادہ ہو جائے نا تو اس سے بھی پھر اتنا اس کے پیچھے نہ پڑنا. ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک ملائم اور چٹیل چٹان کو تو تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کبھی تر ہو نہیں سکے گی. اللہ تعالیٰ بہت فضل نازل فرمائے میرے استاد گرامی پر. انہوں نے فرمایا کہ اور میرے بچوں، دیکھنا فارغ ہو کر جا رہے ہو، ہر رنگ کا انسان تمہارے سامنے آئے گا. ہر رنگ کا، اچھا برا گندا میلا کچیلا ستھرا چمکدار، عقل مند نادان دانا غریب سرمایہ دار، ہر رنگ کا انسان تمہارے سامنے آئے گا. لیکن میرے بچوں، اس بوڑھے استاد کی نصیحت لے جاؤ، کبھی انسانوں کو نہ دیکھنا، چپ کر کے اپنے اللہ کی طرف دھیان رکھنا. انسانوں میں اتر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، گر جاؤ گے اور چوٹیں لگ جائیں گی، زخمیلے ہو جاؤ گے. اپنی منزل کا نشان نگاہوں سے فراموش کر دو گے. اور اگر انسانوں کے آنے جانے کو نہ دیکھو گے، اپنے خدا کی طرف دیکھو گے نا، یہ راضی ہوں یا نہ ہوں، لیکن عرش والا خدا تم سے راضی ہو جائے گا. کم از کم تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی. اب اس سے زیادہ کیا کہا جائے، ٹائم بھی ہمارا وقت دائرے سے کچھ تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے. بھئی میں نے آج آپ کے سامنے اور گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے، بھلے سب کچھ عجیب تھا، مجھے پتا تھا کہ سب کچھ عجیب ہے اور سارا مزیدار لگنے والا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ اب یہ ایک بار یہ آ گئے ہیں بزرگ حضرت ذوالقرنین، آئندہ انہوں نے آنا نہیں ہے، پچھلے سپاروں میں آئے نہیں ہیں، تو کچھ تو ان کے عجائب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. تو سفر کے حالات میں سے میں نے سارے بیان نہیں کیے، بہت سارے میں نے چھوڑ دیے، صرف اس لیے کہ ہمارے ماحول کی باتیں نہیں ہیں اور ہمارے عنوان کے بیانات نہیں ہیں. میں نے بہت سارے حالات ان کے چھوڑ دیے، کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو بیان کیا، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پوری دنیا کی بادشاہت پائی سوائے ایک ملک، ملکہ بلقیس کا ملک آپ کے زیر نگوں نہ ہو سکا اور وہ آپ کے زیر فتح نہ ہو سکا. باقی آپ نے حکومت فرمائی، اقوام دیکھیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور ایسے ایسے عجائب کائنات کے دیکھے جہاں اس سے پہلے کبھی کوئی پہنچا نہ ہو. فرشتوں سے باتیں ہوئیں اور اندھیروں کے سفر طے ہوئے اور چشمہ حیات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. اور حضرت خضر علیہ السلام جیسا عظیم الشان نبی اور رسول جو علوم تکوینیہ کے ابلاغ کے لیے ڈیوٹیاں نبھا رہے تھے، وہ آپ کے وزیر ہوئے، مشیر ہوئے اور آپ کے علم بردار ہوئے. بہت کچھ آپ نے یہ 2 نشستوں میں ملاحظہ کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ نشست قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.